الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى في مقام آخر: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. صدقت يا رب العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرحمن على الخلق. وصدق رسولك النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. کاغذ کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کاغذ بھی معطر ہے، اور اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے. وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے. درود شریف. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام مدیر جامعہ منتظم تقریب جناب قاری محمد طلحہ ابو ہری صاحب، صدر تقریب حضرت قاری سید احمد رضا شاہ صاحب، حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، محترم بزرگوں، آج 13 فروری 2026 عیسوی ہم یہاں چشتیاں کے مدرسہ حلیمہ سعدیہ للبنات کے سامنے یہاں کے درجہ دار القرآن للبنین کے ان خوش
خوش نصیب طلباء جن کی آج دستار بندی ہوئی اور ابھی تقسیم اسناد ہوگی، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے جمع ہوئے۔ رب العزت ان بچوں کو دین اور دنیا کی مزید کامیابیاں نصیب فرمائے۔ میں اور آپ وہ خوش نصیب امت ہیں کہ جن کے پاس اس وقت دھرتی پر صرف ان کے پاس دھرتی پر اس وقت اللہ کا کلام اصلی حالت میں موجود ہے۔ یہ اعزاز تورات والوں کو بھی نصیب نہیں، یہ اعزاز انجیل والے بھی کھو بیٹھے۔ نہ وہ کتابیں رہیں، نہ وہ زبان رہی جس زبان میں اللہ نے وہ کتابیں نازل کیں۔ آمنہ کے لال کے قدموں کا صدقہ ہے کہ ہم میں کلام اللہ بھی اصلی حالت میں موجود ہے، اور اس کلام اللہ کے بے شمار حافظ قرآن بھی موجود ہیں۔ حافظ تورات کوئی نہ تھا، حافظ انجیل نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ دنیا کی کسی مذہبی کتاب کو یہ شان نصیب نہیں ہے کہ اس کا حافظ ہو۔ یہ اعزاز بھی کلام اللہ قرآن کریم کا ہے کہ اس کے حافظ موجود ہیں۔ چشتیاں کے دوستو، اللہ نے قرآن کریم میں ایک مقام پر 4 قسمیں کھا کر عجیب بات ارشاد فرمائی۔ پیغمبر رات کے اندھیرے کی قسم، دن کے اجالے کی قسم، مذکر کی قسم، مؤنث کی قسم، میں نے جتنے انسان پیدا کیے ہر ایک کا کام، ہر ایک کا شعبہ زندگی میں ہر ایک کی جد و جہد مختلف ہے۔ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی۔ ہر ایک کا کام مختلف ہے۔ کسی کے سامنے مٹی رکھ دی، وہ مٹی پہ محنت کرتا ہے، زمیندار ہے یا کمہار ہے۔ کسی کے سامنے لوہا رکھ دیا، وہ لوہے پہ محنت کرتا ہے، لوہار ہے۔ کسی کے سامنے لکڑی رکھ دی، وہ لکڑی پہ محنت کرتا ہے، نجار ہے۔ کسی کے سامنے چاندی رکھ دی، سونا رکھ دیا، وہ ان پہ محنت کرتا ہے، سونار ہے۔ لیکن یہ خوش نصیب بچے سروں پہ عمامے باندھے ہوئے، اور یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ان کے اساتذہ دھرتی پر وہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ان کے سامنے پتھر نہیں رکھا، لکڑی، لوہا، مٹی نہیں رکھی، اللہ نے ان کے سامنے اپنا قرآن رکھ دیا، محمد کا فرمان رکھ دیا۔ ان کا اعزاز بہت بڑا ہے، ان سے پیار کیجئے، محبت کیجئے، اور آپ سے بھی عرض کروں، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، بیٹوں کو اور بیٹیوں کو قرآنی علم، دینی علم، حدیث کا علم ضرور دلائیں۔ دور حاضر فتنوں کا دور ہے۔ سمارٹ فون کے ایجاد ہو جانے کے بعد، سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز بن جانے کے بعد، میری نوجوان نسل بہت سے لحاظ سے فائدے میں بھی ہے، مفید ہے، لیکن بہت سے خطرے بھی ہیں۔ بڑے بڑے دانشور، نام لحاظ لنڈے کے لبرل ملحد کہیں انکار خدا کا درس دے رہے ہیں، انکار مذہب کا، انکار دین کا، اور میرا بچہ نوجوان باوجود اس کے کہ زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن دل میں شک کے کانٹے ہیں۔
ڈیبیٹ چلتی ہے، ڈیبیٹ سوشل میڈیا پر، از گاڈ ریزسٹنگ، کیا خدا ہے؟ میں نے کہا یہ سوال نہیں ہے، یہ بدنیتی ہے، یہ میرے نوجوان سے، میرے بچے سے یقین کی دولت چھین کر ایمان کی دولت سے محروم کرنے کا سوال ہے، اس کے پیچھے بڑی بدنیتی ہے۔ اور سارے کا سارا قرآن، چشتیاں کے دوستو، سارے کا سارا قرآن، صرف 500 آیتیں ہیں احکام کی، مسائل کی، طلاق، نکاح، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، 500 آیتیں، باقی 6000 آیتیں قرآن کی یقین پر، اللہ کے وجود پر ایمان کی محنت ہے۔ انداز دیکھیے، کھانا ہم روز کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، قرآن نے ہمارے اس روز مرہ کے معمولی عمل کو بھی اللہ کی ذات کی دلیل قرار دے دی۔ فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ رب العالمین نے فرمایا دسترخوان پر بیٹھ کر روٹی کا لقمہ توڑ کر جب منہ میں ڈالا کرو، سوچا کرو وہ کون ہے جس نے بادل سے بارش برسا کر تیری زمین کو نرم کیا، سورج کی دھوپ سے تیری فصلوں کو پکایا، چاند کی چاندنی سے تیرے پھلوں میں اور فصلوں میں ذائقے اور ثمرات پیدا کیے، ہوائیں چلا کر تیری فصلوں کو بڑھایا، ایک لقمہ تیرے منہ تک پہنچانے کے لیے ساری کائنات کو نوکر اور خادم بنا کر تیری ڈیوٹی پہ لگانے والا کون ہے؟ تھوڑی سی زبان ہلا لے، اللہ اللہ، چشتیاں میں پہلی دفعہ آیا ہوں اور تھوڑی تھوڑی بیگانگی ہے، کون ہے؟ ہلا، کام آئے گا، کام آئے گا، اگر مرنا پڑ گیا تو یہی زبان پہ یہی جاری ہوگا، اللہ کہیے، اللہ۔ قرآن کہتا ہے روٹی کا ایک لقمہ بھی میری ذات، کبھی روٹی کے لقمے کو دیکھ بھی لیا کرو، اسے بنانے میں سورج نے تیری خدمت کی، ہوا نے تیری ڈیوٹی دی، چاند کام آیا، بارش کام آئی، تیری روٹی پوری کرنے واسطے پوری کائنات رب بنائی۔ ایک اور مقام پر عجیب انداز ہے، رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ پھر پڑھتا ہوں آیت، روٹی دا ایک لقمہ بھی میری پہچان کراندا ہے تے دودھ دا ایک گھٹ بھی میری ذات دا پتہ دیندا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔
تیری مجھ دا رنگ کالا، او دا گوبر بدبودار ہے، پیشاب پیلا تے ناپاک ہے، او دا خون سرخ تے حرام ہے، انہاں چار منفی تے بدبودار چیزاں وچوں تیرے برتن وچ خوش رنگ خوش ذائقہ تے عمدہ دودھ لے آن والا کون ہے؟ آنکھو آنکھو اللہ اللہ۔ اسے پہچاننے کے لیے لائبریریوں کی ضرورت نہیں ہے، شیخ الحدیث ہونا ضروری نہیں ہے، اسے جاننے کے لیے خطیب اسلام ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک عرب میں بدو تھا، بدو دیہاتی کو کہتے ہیں، چرواہا تھا، بکریاں چراتا تھا۔ کسی دوسرے نے وہ کو پوچھ لیا کہ تو رب نو کیویں جانے، کتاباں تو کوئی نہیں پڑھی، اللہ کو جاننے کے لیے عقل سلیم ہونا ضروری ہے۔ اس نے کہا البارۃ تدل علی البعیر والاثر يدل على المسير وهذا النظام العجيب الغريب كيف لا يدل على صانع اللطيف الخبير۔ راستے میں چلتے ہوئے مینگنیاں نظر آ جائیں، یقین ہو جاتا ہے بکریاں گزری ہیں، مینگنیاں پئیاں ہون، بکریاں نظر نہ آن تو مینگنیاں نظر آن تو یقین کر لیں دے انہوں بکری گزری ہو سی۔ استدلال دیکھئے، استنباط دیکھئے۔ راستے میں چلتے ہوئے مینگنیاں نظر آ جائیں، تمہیں یقین ہو جاتا ہے بکریاں گزری ہیں۔ فضلہ گوبر اور لید نظر آ جائے، تمہیں یقین ہو جاتا ہے جانوروں کا ریوڑ گزرا ہے۔ مٹی پر اور ریت پر انسانی قدموں کے نشان نظر آ جائیں، تمہیں یقین ہو جاتا ہے انسانی قافلہ گزرا ہے۔ گوبر لید مینگنیوں سے جانوروں کو مان لیتے ہو تو اتنی حسین کائنات کو دیکھ کر خالق کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ عجیب استدلال ہے۔ اب مینگنیوں سے بکریاں سمجھ آتی ہیں تو چمکتا ہوا سورج، مہکتے ہوئے پھول، چمکتے ہوئے ستارے، برستی ہوئی بارش تمہیں خدا پر یقین کیوں نہیں دلاتی؟ قرآن کریم کہتا ہے، اج سنو نا قرآن پھر ہے تھوڑا تھوڑی روح نو سیراب کریے تے اپنی روح نو بھی سیراب کر۔ قرآن کہتا ہے مجھے جاننے کے لیے اگر سورج سمجھ نہیں آتا، چاند سمجھ نہیں آتا، اتنی استعداد نہیں ہے، اتنی صلاحیت نہیں ہے، تو پھر دور کیوں جاتے ہو؟ کبھی کبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو جایا کرو، اپنے آپ کو دیکھا کرو، سوچا کرو وہ کون ہے جس نے پانی کی ایک بے جان بوند کو اتنی حسین تصویر بنایا ہے۔ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ وہ کون ہے جو شکم مادر میں نطفے کی پرورش کرتا ہے، نطفہ کو مضغہ بناتا ہے، علقہ بناتا ہے، علقہ کو مضغہ بناتا ہے، مضغہ سے ہڈیاں بناتا ہے، ہڈیوں سے گوشت، ہڈیوں پہ گوشت چڑھاتا ہے، پھر ایک بے
جان بوند کو اپنی قدرت سے بولتا، دیکھتا، سنتا، سوچتا، دھڑکتا، چلتا، پکڑتا ہوا زندہ انسان بنا دیتا ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔